السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، جمہوری انداز میں تبدیلی نہ آ سکی، لیکن جمہوری اداروں کے لیے باعث شرم ہے کہ عدلیہ نے یہ تبدیلی لانے کی ایک بار پھر کوشش شروع کر دی ہے، اور کراچی پہ عدلیہ کے ریمارکس اتنے زبردست اور اتنے پذیرائی والے ہیں عوامی سطح پہ کہ ہر انسان کا دل خوش ہو رہا ہے کہ عدالت کی طرف اب وہ اس نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے کہ شاید یہاں سے انصاف ملے، اور ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس شہر میں کو جس طریقے سے بگاڑا گیا اور تباہ و برباد کیا گیا، آج عدالت میں جو ہے اپنا جو ہے 9 مئی والے جو فیصلے دیے تھے اس پہ امپلیمنٹیشن دیکھنے کے لیے عمل درآمد کیا ہوا ہے۔ آج سماعت کی، اس سماعت میں میئر کراچی اور چیف سیکریٹری اور لوکل گورنمنٹ سیکریٹری یہ تمام معاملات، ڈی جی ایس بی سی اے کو ہٹا دیا، کرپٹ افسران کو ہٹا دیا اور دیگر وہاں کے حکم صادر کر دیا۔ شہزاد صاحب، کیا ہم کب چلیں گے صحیح؟ اتنے فیصلے آئے ہیں عدالتی، اس کے باوجود نہ ہماری چائنا کٹنگ ہمارے یہاں ختم ہوئی، نہ پارکوں سے قبضے کرنے کا عمل ختم ہوا، نہ تعمیرات جو ہے وہ رکی۔ تو یہ عدالت کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ کس کے پاس رہ جاتا ہے؟ کون سا ایسا انقلاب آئے کہ یہ سب چیزیں رک جائیں؟ دیکھیں، انقلاب بھی آ سکتا ہے اس ملک میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ چاہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے، ایون اس کے لیے کوئی کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم یہ طے کر لے، اور اگر وزیر اعظم طے نہیں کرتا تو اگر جو سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ اگر یہ طے کر لے کہ یہ سب کرنا ہے تو سب ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امید کی آخری کرن تو عدالت ہی رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتی احکامات پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، عدالت کو بہلا دیا جاتا ہے، اچھا، اور عدالت کو الجھا دیا جاتا ہے، اور ایسی قانونی پیچیدگیاں، موش گافیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ آج بھی عدالت نے پھر آخری آپشن کے طور پہ یہ کہا کہ اگر آپ پھر نہیں کریں گے تو پھر ہم توہین عدالت کے نوٹسز جاری کریں گے۔ شہزاد صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب وہ جیسے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان غیر قانونی تعمیرات کو، ان عمارتوں کو مسمار کیا جائے۔ اب سندھ حکومت کی طرف سے وزیر بلدیات جو ہے اس پہ ایک رکاوٹ انہوں نے کھڑی کی ہے کہ رہائشیوں کو ہم، اور پچھلے وزیر بلدیات بھی یہی کہتے تھے کہ جہاں رہائشی علاقہ ہے یا عمارتیں ہیں ان کو ہم خالی نہیں کرا سکتے۔ جی، جب خالی آپ نہیں کرا سکتے تو آباد بھی تو آپ ہی نے کرایا ہے نا، تو خالی کون کرائے گا ان کو؟ جی جی شہزاد صاحب دیکھیں، یہ تو کراچی یہ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ نہیں کہ عدلیہ کو سخت نوٹس لے اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن ہو تو ساری چیزیں جو ہے بہتر ہو۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اداروں میں تصادم کی کسی صورتحال مجھے اب تک نظر آئی ہے، اور وہ ایسے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بالکل مزاحم ہو گئی ہے، اور سندھ حکومت نے جو ہے قابضین کی اور مافیا کی سائڈ لے لی ہے۔ شہزاد صاحب، لگ ایسا رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں حکومت سندھ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے سے جو ہے نا وہ بھاگ رہی ہے۔ دیکھیں، حکومت سندھ کو تو آپ چھوڑ دیں، حکومت سندھ اور جہاں تک کراچی کی آج میئر کراچی نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام جو ہے تعمیرات جتنی بھی ہوئی ہیں اور الاٹمنٹ ہوئی ہیں، یہ تمام الاٹمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے، یہ میئر یہ کہہ رہا ہے، ایک ذمہ دار ہے نا اس شہر کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کرائی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے توڑوائیں گے شہزاد صاحب؟ ان کے تو دل پہ ابھی وہ کلفٹن کی عمارت ہی چل رہی ہے جو نہر خیام والی ہے، جو ٹوٹی ہے، اور اس میں یہ سارے وزیر ملوث تھے، انہی کے سارے کاروبار تھے، انہی کی ساری بکنگز تھیں۔ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے، بہرحال سپریم کورٹ کے کہنے پہ شہر میں بہتری تو آئی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کی خواہش ہے کہ یہ بہتری کا سلسلہ چلے اور جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے شہر کا وہ واپس آئے۔ دیکھیں، کھویا وقار تو واپس نہیں آ سکتا، اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ساری خرابی جو ہے مشرف حکومت ختم ہوئی ہے 2008 میں مشرف حکومت ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ ساری چائنا کٹنگ، بے ایمانیاں، قبضے، پارکوں کا قبضے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو ایک بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں ان کو خالی کرانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جو ریلوے ٹریک ہے
اس پر تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ بھائی اس ریلوے ٹریک پہ آپ بلڈنگ بنا لیں اور اس میں جو ہے لوگ آباد ہو جائیں، یا کسی دریا کے راستے میں آپ بلڈنگ بنا لیں، یا سمندر کے اندر بلڈنگ بنا لیں، یا سڑک کے اوپر بلڈنگ بنا لیں، تو یہ تو کوئی الاؤ نہیں شہزاد کر صاحب یہ سکتا۔ بیان سنیں کہ میئر کراچی نے کیا کہا ہے، سنیے ذرا جی کہ میئر کراچی نے کہا ہے کہ جناب ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی ہے۔ شہزاد صاحب جبکہ ان کی پارٹی کے سابقہ قائد یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا اور چائنا کٹنگ کے لیے، اور انہوں نے اقرار کیا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، الائنس کے ذریعے تباہی ہوئی ہے کراچی کی۔ اب ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں چائنا کٹنگ تو مخصوص علاقے میں ہوئی ہے اور مخصوص مقاصد کے تحت ہوئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کے اندر اتنے پارک تھے، اتنے کیا کہتے ہیں کھلے مقامات تھے۔ قبرستان کی تباہی کی بات کی ہے، قبرستان تباہ ہو گئے ہیں، سارے برباد ہو گئے ہیں۔ آپ کا گٹر باغیچہ ہے، اس کی 200 ایکڑ زمین ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ پی سی ایچ ایس جو سوسائٹی ہے اس کے معاملات کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہاں جتنے پارک کے پلاٹ تھے، ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سوسائٹی دنیا کی واحد سوسائٹی ہے کہ ایک سڑک جا رہی ہے اور ایک دم وہ سڑک آگے سے جا کے بند ہو جاتی ہے، وہاں مکان بن گیا کہ اس لیے کہ وہ سڑک کے اوپر انہوں نے مکان جو ہے وہ بنانے کی اجازت دے دی، مکان بنا دیا۔ تو اس کے معاملات کی اجازت وہ انکوائری ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ جتنے بھی پارک ہیں نا اور پلے گراؤنڈ، اس پر چاہے لوگ رہ رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہے، وہ وہاں اگر تعمیرات ہوئی ہیں تو ان کو متبادل جگہ دی جائے اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، اور جو بلڈر ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا جائے، اس سے نقصان کا ازالہ کرایا جائے۔ شہزاد صاحب دوسری بات یہ کہ آج میئر کراچی جو ہے جواب نہیں دے سکے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ میئر کراچی صاحب آپ نے اس شہر میں کیا کیا ہے، کون سے کام کیے ہیں آپ نے 4 سالوں میں، جو آپ کا تقریباً 4 سال کا پیریڈ ہے۔ تو میئر کراچی کے بعد جواب نہیں ہے۔ انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ میں کل لسٹ لے کر آؤں گا کون سی سڑکیں بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناظم آباد تباہ ہوا ہے، چیف جسٹس نے آپ جا کے دیکھیں، مجھے بتائیں ناظم آباد میں کوئی ایک گلی نہیں بتا سکے۔ اب دوسری طرف جب پی ایس پی کے جو سربراہ اور سابق ناظم جو ہے ان کا کہنا ہے کہ 36 کروڑ روپے ان کو ملے، 36 ارب روپے، سوری جی 36 ارب روپے ملے ہیں اے ڈی پی میں سالانہ ڈیولپمنٹ کے، وہ جو اس کے لیے فنڈ ہوتا ہے، جی اس میں 1802 کروڑ کا اختیار ہے۔ 1800 جو ہے پروجیکٹ چھوٹے بن سکتے تھے 2 کروڑ کے، لیکن نہیں بنے، اور ہر یا اگر یو سی میں کیا جاتا تو 9.5 کروڑ روپے ہر یو سی میں ترقیاتی کام ہو سکتا تھا۔ 36 ارب کی تو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو میئر کو ملے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایم پی ایس کو کتنے ملے، اور پھر ایم این ایس کو کتنے ملے، اور اس کے علاوہ ڈی ایم سیز کو کتنے ملے، تو یہ تو کوئی 100 ارب سے بھی زیادہ روپے ہو جائیں گے، جو کہ یعنی کہ جس سے کراچی جو ہے ٹرانسفارم ہو سکتا تھا، کراچی کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ حال یہ ہے کہ 36 ارب روپے کے ایم سی نے خرچ کیے، کہاں خرچ کیے پتہ نہیں، تقریباً 100 ارب روپے سب نے مل کے خرچ کیے، جس میں ایم این اے۔ اس شہر میں شہزاد صاحب پورا یہ مافیا کا کنٹرول ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چیف جسٹس، کسی سے آپ کچھ پوچھیں نہیں، حکومت سے پوچھیں تو اسے پتہ نہیں ہے۔ بھائی حکومت کا کی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر نہیں، سیوک سینٹر کے سامنے یہ دیکھیں کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں طرف سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سیوک سینٹر بالکل سامنے حادثات ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ گڑھا تک بھرنے کے لیے تیار نہیں، بلدیاتی ادارے، ٹی ایم سی، ڈی ایم سیز، یہ ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، چیئرمین، یعنی کہ یہ اتنی بے عزتی تو میں نے دنیا میں شاید کسی ملک میں بھی کہیں بھی۔ میئر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے، ڈی ایم سیز سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کے ایم سی کا ایریا ہے، اس شہر کو پری پلان تباہ کیا جا رہا ہے۔ شہزاد صاحب اس نہیں شہر میں تباہ نہیں کیا جا رہا، یہ دیکھیں یہ تو نالت ہے انٹیریئر کی، اندرون سندھ کی۔ اندرون سندھ میں آپ جائیں تو اندرون سندھ میں جو بیوروکریسی ہے وہ ٹوٹل پیسے کھا جاتی ہے، صرف فائل بنتی ہے اور پیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ اندرون سندھ کا کلچر تھا، وہ کلچر اب کراچی میں آ گیا ہے، اور آپ کراچی نہیں بچ سکتا۔ جس شہر میں کھربوں روپے کے اسٹیکس ہوں اور وہ مافیا کھربوں روپے کما رہی ہو، اس شہر کے اندر کوئی چیف جسٹس، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی میئر، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں تو چیف جسٹس شہزاد صاحب انہی کو امپلیمنٹ کے لیے کہیں گے نا، اور کہیں گے ایماندار ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نے پہلے ایماندار نہیں لگائے وہ تو کہہ دیں گے ایماندار نہیں، وہ تو اور ایماندار اب جو نام آئے ہیں کہاں سے لائیں گے؟ کے بی سی اے کے، ایس بی سی اے، کے بی سی اے، آپ نے گزشتہ کئی برسوں سے، آپ نے دہائیوں سے آپ نے افسران کی بھرتی نہیں کی۔ اس دیکھیں جو ڈی ایم جی افسران تھے وہ آپ کے پاس تعینات نہیں ہو رہے، ڈی ایم جی چلاتے تھے نا، دیکھیں نا سسٹم جو خراب ہوا، ڈی ایم جی آؤٹ ہوئے سسٹم سے۔
اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو چیف جسٹس کو چاہیے اس طرف بھی ذرا توجہ دیں کہ یہ افسران کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور سرکاری افسر کوئی بھی ہو اگر اس کی پوسٹنگ کے آرڈر ہو رہے ہیں تو اس کو جوائن کرنا لازم ہے. یہ قانون کے تحت جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، یہ تو حکومت کی وہ اختیارات ہیں. شہزاد صاحب صورتحال سنبھلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے، اور بڑی مایوسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سطح کے لوگ جو ہے جب جھوٹ بول رہے ہیں عدالت میں جا کے، تو باہر نکل کے عدالت میں کچھ اور ہوتا ہے اندر، اور باہر نکل کے فخر سے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. کچھ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں. انہوں نے تو اپنی عزت کے ساتھ اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنی نسلوں کی جو ہے نا وہ جو ہے زندگی جو ہے مشکل میں ڈال رکھی ہیں، اور ایک عذاب بنے ہوئے ہیں اس قوم کے اوپر یہ حکمران. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عدلیہ کو، اس افواج پاکستان کو اسی طرح ہمت دے، اور یہ اس طرح جو ہے ان مافیاز کے گلے سے جو ہے یہ ہماری قوم کا لوٹا ہوا جو ہے دولت اور یہ سرمایہ نکالیں. اور آئندہ دیکھیں بہتری میں ٹائم لگتا ہے اصل میں جو ہے نا، جب کچھ لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے کچھ پہ پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی ضرور آئے گی، امید رکھنا چاہیے. شہزاد صاحب بہت شکریہ، اور پھر یہ سلسلہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، بڑا وسیع سلسلہ ہے. اور کراچی پر جو ہے پھر ایک بار توجہ آئی ہے سپریم کورٹ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو رہی صحیح جو ہے بہتری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، اور آنے والوں کے لیے ایک نئی سمت کا جو تعین کیا جائے گا. بہت شکریہ.